السلام علیکم دوستوں، جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ آج کل بجلی کے بلوں سے عوام بہت پریشان ہے، اور میں نے اس سے پہلے اس پر ایک ویڈیو بنائی ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس ویڈیو کا پارٹ 2 ہے. تو جہاں تک کہ بجلی کا بل کا تعلق ہے، آپ دیکھیں کہ آج کل عوام بجلی کے بلوں سے ستائی بہت پریشان ہے، اور یہاں پہ جو ہے یقیناً ہمیں جو ہے اپنی حکومت کو اس بات کا احساس دلانا پڑے گا. اب اگر آپ پچھلی حکومتیں دیکھیں، جیسے کہ عمران خان کی حکومت ہے، تو وہ ایٹ لیسٹ معیشت ان سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی. دیکھیں انہیں کم از کم اس چیز کا احساس تو تھا. انہوں نے دیکھیں پیٹرول کی قیمت پہ جب 10 روپے سمجھی آتی تھی، 8 روپے آتی تھی، تو وہ اس کو کم کر کے 2-3 روپے پہ لے آتے تھے. جب یہ ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہوتا تھا تو وہ اپنے حکمرانوں سے کہتے تھے بھائی آپ اس کو کنٹرول کرو، تو وہ ایٹ لیسٹ 2-4 روپے کم ہو کے کنٹرول میں ہو جاتا تھا. تو ڈالر یا تو بڑھ نہیں رہا تھا، اور بڑھ بھی رہا تھا تو وہ اس کی اسپیڈ اتنی تیز نہیں تھی جیسے کہ آج 300 روپے ہو چکا ہے. تو کم از کم ایٹ لیسٹ عمران خان کو اس بات کا احساس تو تھا. وہ روس کے پاس بھی گئے تھے سستا تیل لینے کے لیے. لیکن اچھا، میں یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں. لوگ اب کچھ کہیں گے بھائی کہ میں تو عمران خان کی خدمت میں بات کر رہا ہوں. تو دیکھیں میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں، نہ مجھے کسی پارٹی نے اس طرح سے فورس کیا ہے کہ میں کسی کے مخالف بیان دوں. میں جو ہے نا ایک جنرل فیکٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں، جو کہ ایک حقیقت ہے. دیکھیں جو چیز بات تعریف کے قابل ہے وہ تو ہے، اور جو چیز اگر برائی جو خرابی ہے وہ تو نظر آ رہی ہوگی. تو یہ تو ایک فیکٹ ہے جو کہ سب کو پتہ ہے اس چیز کے بارے میں. تو یہاں پہ بات ہوتی ہے احساس کی. اب آپ دیکھیں آج جو ہماری تاجر برادری میں آج تاریخ ہے 2 ستمبر سن 2023. تو اس وقت جو ہے ہماری تاجر برادری نے ایک پرامن احتجاج کیا ہے، اور اس بات کو بھی باور کرایا ہے کہ ہم لوگ ایک مہذب قوم ہے. نہ اس طرح کا کوئی جلاؤ دھڑائی ہوا، نہ کسی سرکاری عملے کو ملاک کو نقصان پہنچا. تو یہی ہونا چاہیے ہماری قوم کا ہمیشہ سے ایک طرز عمل کہ پرامن احتجاج ریکارڈ کرائیں. اور جہاں تک کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کی الیکٹرک ہے، کیا نام ہے، دیکھیں کی الیکٹرک میں بھی دیکھیں بہت زیادہ جو ہے نا وہاں پر بھی لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. وہاں پر بھی 4000 انجینئرس ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کارکنان ہیں. تو اس کے اوپر انگلی اٹھانے سے نہیں ہوگا. اس کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ دیکھیں جو ٹیکس کی کٹوتی ہو رہی ہے، ابھی جو کراچی کی آبادی تقریباً جو 2.5-3 کروڑ کے لگ بھگ ہے، تو اس کے لیے یہ جو کی الیکٹرک جو بنی تھی آج سے 50 سال پہلے، تو وہ تو 1 کروڑ عوام کے لیے تھی. تو آج تو یہ 3 کروڑ عوام ہے. تو یہ اس کے لیے بھی بجلی کم پڑ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کی الیکٹرک 2 بن چکی ہو جانی چاہیے تھی ابھی تک. تو ہمارے پاس وہ بھی ہے. اس سے نہ صرف کہ لوگوں کو روزگار ملتا، اور جب روزگار ملے گا تبھی تو ٹیکس کیلکولیٹ ہوگا. اگر آپ باہر کے ملک میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کا لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا وہ غربت اور جہالت بہت زیادہ ہے. پاکستان کا آپ دیکھیں کہ 70% حصہ ہی صرف غربت کے تلے نیچے زندگی گزارتا ہے. ہمارا جو ایک میجر جو بہت بڑا حصہ ہے وہ 70% زراعت کے اوپر ہے. اب یہاں پر ایک بہت بات یہ ہوتی ہے بھائی کہ ہم زراعت کے اوپر سے کیوں فائدہ اٹھاتے ہیں. بھائی یہاں پر ہمارے یہاں جو ہے وہ ٹماٹر کے اوپر سیاست ہوتی ہے. اب بتائیں یار، انڈیا جیسا ملک ہمیں ٹماٹر کے اوپر آگے کہتا ہے بھائی ٹماٹر نہیں دوں گا. اور بھائی ٹماٹر کوئی چیز ہے کوئی ایسی کہ ٹماٹر کے اوپر زیادہ کیا نام ہے ہمیں جو ہے دھمکیاں مل رہی ہیں. اور بھائی ہم خود کیک نہیں کھا سکتے کیا ٹماٹر کوئی ایسی کوئی چیز ہے؟ تو اس چیز کو یوٹیلائز کریں نا. جو دیکھیں جو ملک اس وقت غربت کے تلے نیچے گزر رہے ہیں، ان کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے. پہلے UAE بھی غریب تھا، سعودی عرب بھی جو ہے وہ بعد میں ڈیولپ ہوا ہے. لیکن جب سعودی عرب میں تیل نکل آیا، UAE میں تیل نکل آیا، تو لوگوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا. بھائی ہم اپنے آپ کو صرف ڈیولپ کیوں نہیں کر سکتے؟ جو پاکستان کے جو وسائل ہیں، ہمارے پاس جو ہے دنیا کا بہترین چاول ہے، دنیا کا بہترین کیلا ہے ہمارے پاس، دنیا کا بہترین کپڑا ہے ہمارے پاس، دنیا کی سب سے اچھی بھینس ہے، دنیا کا سب سے اچھا دودھ ہے ہمارے پاس. تو بھائی ہمارے پاس ایسی کس کی کمی ہے؟ تو جو ملک ہوتا ہے اس کے ہمارے ٹیکس کم ہونے کی ایک وجہ بھی ہوتی ہے کہ جو ہماری امپورٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہوتی ہے. ہم باہر سے زیادہ چیزیں منگواتے ہیں، اور اس کے بنسبت جو ہے یہاں سے ہم جو ہے وہ خریداری باہر سے زیادہ کرتے ہیں. باہر سے زیادہ خریداری کرتے ہیں تو وہ ہمیں ڈالر میں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہ بھی تو اسے جو ہے بجٹ ڈیفیسٹ کرتے ہیں کہ جب آپ کا جو ہے نا بجٹ آپ کا خسارے میں جا رہا ہو. جو ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہیں ان کا بجٹ کنٹریز جو ہے ان کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ جب اچھا جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے پاس جو ہے نا ان کے بینک میں ذخائر بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر بینک اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے، ان کی امپورٹ زیادہ ہوتی ہیں بنسبت ایکسپورٹ کے، یعنی کہ ان کی سیل زیادہ ہے بنسبت خریداری کے. تو ان کو جو ہے نا کیا نام ہے وہ کافی سیونگ بھی ہوتی ہے، اسے بجٹ سرپلس کہتے ہیں. تو یہ ڈیولپ کنٹریز میں ہے. تو خیر ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ چل رہا ہے اس میں. تو
تو اس پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. خیر بہرحال حکومت نے تھوڑا سا اس میں کیا تو تھا کہ جو باہر کی جو کچھ اشیاء پر پابندی لگائی تھی, لیکن وہ ابھی بہت کم ہے, مطلب تھوڑی سی. تو اس چیز میں ہمیں چیز میں دیکھنا پڑے گا. اب ہم تو یہاں پر جو ہے وہ آدھا انفلوئنس ہمارا ملک میں جو ہے وہ امریکہ کا ہے اور آدھا جو ہے وہ IMF کا ہے. تو میں تو کہتا ہوں بھائی کہ جب IMF اور امریکہ نے ملک کو چلانا ہے تو بھائی پھر انہیں کو دے دیا جائے ہمارا ملک, یہی ملک چلانا ہے. جب حکمرانوں کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے, جب ان کی کوئی ایسی حکمت عملی نہیں ہے, تو پھر عوام اس کا خمیازہ کیوں بھرتے ہیں؟ تو اس پہ جو ہے نا ہمیں بہت جو ہے نا وہ اپنے ہمارے یہاں بہت سارے عوامل آ جاتے ہیں. ہمارے ملک میں جو ہے وہ ہمیں کیا نام ہے لٹریسی ریٹ ہمیں بڑھانا پڑے گا. جب ہماری قوم پڑھی لکھی ہوگی تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے ہمیں ایک ٹیکس ملے گا, تو اس سے بھی جو ہے نا ہمارے زد مبادلہ کو فائدہ ہوگا. تو ان چیزوں پہ اگر غور کر کے اگر ہماری حکومت دیکھیں, اور ٹیکس کلیکشن میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کافی پہلو آ جاتے ہیں. دیکھیں جس حساب سے گورنمنٹ انڈسٹریز اسکولز بننے چاہیے تھے, گورنمنٹ انڈسٹریز بننی چاہیے تھی, وہ نہیں بن سکی. تو وہ جب آگے جب لوگ کام کریں گے تو اسی میں سے ہم ٹیکس کلیکٹ کریں گے نا. تو ٹیکس جو کلیکٹ کرنے کے لیے جو اس کی ایک پراپر ڈائریکشن ہے اس کو رکھنا ہے بھائی. اس میں تو بہت سارے عوامل آ جاتے ہیں کہ جو اس میں ایک کوشچن مارک یہ بھی ہے کہ جتنا بھی جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے بھائی کیا اس کو پراپر یوٹیلائزیشن ہوتی ہے. دیکھیں حکومت جو چلاتی ہے وہ ٹیکس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو حکومت اپنے اخراجات نکالے گی, دوسرا جو اس کا پیسہ بچ جاتا ہے اس میں جو ہے وہ پھر عوامی کام اس میں ہو جاتے ہیں. اس میں تو ہمارے یہاں نہ تو نئی انڈسٹریز لگ رہی ہے, نہ کوئی ہمارے یہاں اسکول کالج نئے بن رہے ہیں. اگر ہو بھی رہا ہوگا تو کام اکا دکا بہت سست سارے کے ساتھ اگر ہو رہا ہوگا. نہ تو ہمارا تو آپ کو پتا ہے کہ اتنا کرائسس ہے یہاں پہ جاب کے لیے کہ اب تو ہمارے یہاں نوجوان نسل جو ہے ایک بڑی تعداد میں باہر کی طرف جا رہی ہے. تو بھائی جب آپ ٹیکس کا پیسہ جب نہیں لگ رہا ہے اس میں, تو بھائی ایسے کون سے جو ہے اخراجات ہیں حکومت کے جو پورے نہیں ہوتے, تو حکومت چلانے کے لیے جو ہے وہ بھاری بھرکم ٹیکس کریے. تو دیکھیں اس میں بہت سارے عوامل آ جاتے ہیں. اگر اس میں ان چیزوں کو بھی رکھا جائے, مزید ٹیکس کلیکٹ کرنے کے اگر وہ مواقع پیدا کیے جائیں لوگوں کے, باہر کی کمپنیاں کیا ہے بھائی ہم آپ کے یہاں آ کے لگاتے ہیں اور یہاں کوئی کام کرتے ہیں, ان کو کوئی تو تھوڑا سا اگر اس میں حکومت اپنی ایسی حکمت عملی بنا لے تو اس میں ہم جو ہے نا ٹیکس کلیکٹ کرنے کے اور ذرائع اور مواقع بھی پیدا کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا جو عوام ہے اس کا خون چوس کے نہیں. تو ملتے ہیں پھر اگر آپ سے اگلی دفعہ کسی اور موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.